الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ مدنی مکالمہ۔ ہر جمعے کو تقریباً عشاء کی نماز کے بعد یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ مختلف موضوعات پر نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں۔ آج بھی ایک موضوع کے ساتھ مدنی مکالمے میں حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس موضوع کی طرف بڑھیں گے، مگر پہلے درود پاک کی فضیلت کو سماعت کیجیے۔ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مدنی مکالمہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آج کے مدنی مکالمے کا موضوع ہے حادثات۔ گزشتہ دنوں یا یہ جو ہمارا ہفتہ پچھلا گزرا ہے، اس میں ملک میں مختلف شہروں میں بہت سارے حادثات ہوئے، جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ دنیا سے بھی چل بسے، بعضوں کو شدید چوٹیں بھی آئیں۔ اس حوالے سے ہم مختلف مدنی گلدستے بھی دیکھیں گے، ان لوگوں کے تاثرات بھی سنیں گے، اور حادثات کے حوالے سے اس کے اسباب اور ان حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کوششیں کرنی چاہیے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ بھی جلوہ فرما ہوں گے، ان سے مدنی پھول لیں گے۔ اگر آپ بھی سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بالکل آپ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی حادثہ دیکھا ہو یا آپ کے ساتھ کبھی کوئی حادثہ ہوا ہو اور آپ اس حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی مدنی پھول دینا چاہتے ہیں، اپنا کوئی تجربہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اسباب حادثے کے وہ بتانا چاہتے ہیں، بچنے کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں وہ آپ بتانا چاہتے ہیں، خیر خواہی امت کے پیش نظر، اس اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو کالز ریکارڈ کروائیے۔ جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا، اور اگر بالفرض آپ کی کال شامل سلسلہ نہ ہو تو دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ نے ثواب کی نیت سے یہ کام کیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا موضوع ہے حادثات۔ حادثات یعنی اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ کسی نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، بسا اوقات موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اکثر حادثات ٹریفک کی وجہ سے، ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے جو ہمارے ملک عزیز میں واقعات ہوئے، حادثات ہوئے، ان میں اکثر حادثات ایسے ہی ہیں کہ جو روڈ پر ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوئے۔ بعضوں میں ٹریلر کسی پر چڑھ گیا، بعضوں میں کوچ یا بس چڑھ گئی، اور اس طرح لوگ حادثات کا شکار ہوئے۔ تو یہ حادثات جو رونما ہوتے ہیں، دیکھیں اس میں سبب تو یہ اگر ہم کہیں کہ بندے کی اپنی بسا اوقات غفلت بھی ہوتی ہے، مگر اس میں غور یہ کرنا چاہیے کہ حادثات کے جو اسباب ہیں، کیا ہم ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم دن بدن حادثات دیکھتے ہیں، ہمارے محلے میں رہنے والوں کے ساتھ حادثات ہوئے ہوں گے، ہمیں بہت سارے واقعات یاد ہوں گے۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں یا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ یادداشت گم رہی ہو، کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ ہاں فلاں وقت ایسا ہوا تھا اور مجھے اس کے کچھ واقعات یاد ہیں۔ تو اس پر جب آپ غور کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ اس کا سبب کیا تھا۔ تو اسباب کو دیکھنا کہ حادثے کا سبب کیا بنا، اور پھر ان اسباب کو دور کر کے بچنے کی تدابیر کرنا، یہ بندے کا کام ہے۔ بندہ اپنے اسباب پورے کرے، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اب اگر کوئی کام کرتا ہے اور اس میں کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تئیں اس بات پہ تو مطمئن ہوگا کہ میری اپنی غلطی نہیں تھی،
میرا اپنا اس میں کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ یہ حادثہ میرے نصیب میں تھا جو ہو گیا۔ تو اسباب پر بھی غور کرنا یہ ہمارے سلسلے کا ایک موضوع ہے۔ پھر تدابیر، اس میں انشاءاللہ نگران شورا میں بیان فرمائیں گے۔ آپ سلسلے میں کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، آپ کی کالز کو انشاءاللہ شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے میں ہمارے ملک میں جو حادثات ہوئے، جس سے ایک واقعہ ہوا کہ مسافر کوچ اور ٹرک میں آپس میں تصادم ہو گیا، اور بس میں اس کی نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی، اور اس آگ کی وجہ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، انتقال کر گئے، اور 20 افراد زخمی ہوئے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے۔ تو یہ جو شکارپور بائی پاس پر ہوا کہ ایک بس گزر رہی تھی، اور اس کے پیچھے یا آگے ٹرالر ہوگا، ٹرک ہوگا، اس ٹرک سے جب اس کا تصادم ہوا تو اس تصادم کے نتیجے میں جو ایندھن تھا شاید وہ پھیلا ہوگا، اور بس میں آگ بھڑک اٹھی، اور آگ کے لگ جانے کی وجہ سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے، اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے۔ اب یہاں یہ حادثہ تو ہوا، جو اس حادثے کا شکار ہوئے جو مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو مسلمان زخمی ہیں اللہ انہیں روبہ صحت فرمائے۔ ہم ان کے لواحقین کے ساتھ بھی غمخواری کرتے ہیں کہ یقیناً یہ ان کے لیے صدمے کی بات ہے کہ کسی کے گھر کا کوئی فرد اگر دنیا سے اچانک چلا جائے تو اس گھر والوں کو، خاندان والوں کو، ساتھ رہنے والوں کو صدمہ ضرور ہوتا ہے، مگر اس صدمے پر صبر کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ صبر کرنے پر اجر ملے گا۔ اور جو زخمی ہیں، اب چونکہ دیکھیں حادثہ تو ہو گیا، آپ کو جو چوٹ آئی، جو زخم آئے، جو آپ تکلیف میں ہیں، آپ اس تکلیف سے جو گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اس میں کرب و اضطراب یقیناً ہوگا، مگر اس کرب و اضطراب میں شکایت کرنا، چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، لوگوں کو بتاتے رہنا، یہ درست نہیں، بلکہ صبر کیجئے، اور جو اسباب ہیں یعنی علاج معالجہ کرواتے رہیے، اللہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو حادثہ ہوا جس میں 4 افراد جاں بحق ہوئے اور 20 افراد یہ زخمی ہوئے، تو اس میں یقیناً ہمارے لیے بھی عبرت ہے، سفر کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں ذہن میں آتی ہے، یہ جو تصادم ہوتا ہے بسا اوقات اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس گاڑی کو پیچھے چھوڑوں اور آگے چلا جاؤں۔ اب اس سے آگے نکلنے کی جو خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، یا تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 بسیں جا رہی ہیں، اور ان 2 بسوں میں گویا کہ ریس لگ رہی ہے، کبھی کوئی آگے بڑھتا ہے، کبھی کوئی آگے بڑھتا ہے۔ اب لگتا ایسا ہے کہ شاید ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے کہ اچھا مجھ سے آگے بڑھو گے، میں بتاتا ہوں کہ کیسے تم مجھ سے آگے بڑھتے ہو۔ اب جب یہ سواری کرنے چلانے والے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں گا اور اسے نیچا دکھاؤں گا کہ یہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ رہا ہے، تو عقل پر پھر پردہ چھا جاتا ہے، اور بندہ اپنے خمار میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ بسا اوقات آس پاس کے ماحول سے بھی بے خبر ہوتا ہے، اس کے ذہن میں فقط یہ ہوتا ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے اس سے آگے نکلنا ہے، یا آگے والی بس کو کراس کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی بسا اوقات تصادم ہوتے ہیں۔ اب وہ حواس بعض اوقات بحال نہیں رہتے، اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، گاڑی ٹکر لگ جاتی ہے۔ اب اسپیڈ میں چلنے والی گاڑی کی ذرا سی بھی ٹکر بسا اوقات پوری گاڑیوں کو الٹ دیتی ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اور لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے بعض اوقات یہ نوجوانوں میں بھی ہوتی ہے، اور ڈرائیور جو طبقہ ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ تو دیکھیے، اگر اس میں یہ ذہن ہے کہ میں اسے نیچا دکھاؤں گا تو یہ ذہن بھی درست نہیں ہے، اور جن سواریوں کو لے کر آپ چل رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی تو آپ کے حوالے نا، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر آپ بیٹھے، تو ڈرائیونگ سیٹ پر جو بیٹھا ہے اسے ان سب کی جان کی حفاظت بھی کرنا ہے، اپنے طور پر تمام تدابیر کے ساتھ اچھے انداز میں گاڑی چلانی ہے تاکہ کسی مسلمان کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ جو حادثات ہوتے ہیں ان کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، میں اسے پیچھے چھوڑ دوں، میں اس کو جو ہے نیچا دکھاؤں، میرے سے آگے کیسے نکل گیا۔
یا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ترکیب سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی آتا ہے اوورٹیک کر کے آگے نکلتا ہے، تو اب آتا ہے غصہ، ارے مجھے اوورٹیک کیا، مجھے اوورٹیک کر کے آگے کیسے گیا؟ اب اس کے پیچھے اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے مختلف گاڑیوں کے بیچ سے آڑی ٹیڑھی گاڑیاں نکالتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات نہیں سنبھل پاتا اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، گاڑی ہاتھ سے بے قابو ہو جاتی ہے، اور اب وہ حادثے کا شکار ہوتا ہے، اور ایک کی غلطی کی وجہ سے جتنے پیسنجر ہیں، جتنے سوار ہیں، ان سب کو بیچاروں کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور حادثات کے حوالے سے اپنا ذہن بنانے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ دیکھیں عبرت تو اس میں ہے کہ موت اچانک آ جاتی ہے، حادثے کی صورت میں جو انتقال کر گیا، بس کا تصادم ہو گیا، جو بس میں جا رہا تھا اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میرا آج اس سفر میں انتقال ہو جائے گا، مگر اب اس کی موت لکھی تھی وہ آ گئی۔ اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنی بائک چلاتے ہوئے، اپنی کار چلاتے ہوئے، یا رکشے میں، ٹیکسی میں یا بس میں ہم سفر کر رہے ہیں، تو جب ہم سفر کر رہے ہیں تو گھر سے توبہ کر کے تجدید ایمان کر کے نکلیں، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر کے گناہوں کی نکلیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہونا ہے اور ہمارے مقدر میں اس سفر میں موت لکھی ہے، جو کہ ہمارے مشاہدات ہیں، جو ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے، تو ہماری موت کاش کہ اچھی ہو، توبہ پر ہو، ہم گھر سے توبہ کر کے نکلے ہوں، تمام گناہوں سے تجدید ایمان کر کے نکلے ہوں، تو یہ ہمارے لیے عبرت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ مگر ہوتا عموماً یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں، اخبار پڑھتے ہیں یا سوشل میڈیا پر پتہ چلتا ہے یا باہر کسی سے پتہ چلتا ہے، تو اس پہ تبصرے ہوتے ہیں، او ہو ایسا ہو گیا، اچھا یوں ہو گیا، اور پھر بسا اوقات ایک دوسرے کی غیبتیں بھی ہوتی ہیں، اب ڈرائیوروں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں یا پھر دیگر اداروں کے بارے میں کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول ہم نہیں لیتے، ان میں ہمارے لیے بھی تو مدنی پھول ہیں نا سیکھنے کے، وہ کیوں نہیں سیکھ رہے؟ اچھے پہلو کی طرف ہم کیوں نہیں جا رہے؟ تو ان حادثات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک اور واقعہ جو ہوا، نائجیریا میں بے قابو بس نے 11 بچے کچل دیے، جمعرات 22 دسمبر 2016 کو۔ اب جن کے یہ بچے تھے یقیناً ان کے لیے صدمے کا باعث ہے۔ کراچی میں ایک اور واقعہ 22 دسمبر کو ہی ہوا، جہانگیر روڈ پر بس نے 4 موٹر سائیکل سوار کچل دیے۔ 4 موٹر سائیکل سوار ایک بس کے زد میں آئے اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کے حوالے سے ہمارے اسلامی بھائی اس جگہ پر بھی گئے اور کچھ لوگوں سے معلومات بھی کی۔ آئیے ہم وہ مدنی گلدستہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں جو لوگ موقع پر موجود تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا یا جو اس کا شکار بعض کسی طرح ہوئے ہیں، ان کے کچھ تاثرات بھی ہیں۔ آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ بس ہے جس بس کے ذریعے 2 جانیں دنیا سے گئی ہے اور اس میں 3 سے 4 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ آپ اس کا لیفٹ سائڈ والا جو حصہ ہے آگے کا وہ دیکھ رہے ہیں آپ، پوری طرح متاثر ہوا ہے، اور یہ شاید یہ متاثر اس لیے ہوا ہوگا کہ جو کھمبا اس کے اینگل میں آ رہا ہوگا تو وہ کھمبے کے لوہے کا کھمبا تھا اور اسی کے ضرب میں آ کر یہ اس طرح اس کو کھمبے نے ڈیمیج کیا ہوگا، یا کھمبے کو اس نے یہ جو حصہ ہے، یہ والا جو حصہ اس کا حصہ ہے، یہ کھمبے کو لگا ہوگا اور تب جا کر یہ رکی ہوگی اور اس کو مدد ملی ہوگی رکنے میں۔ کھمبا اگر نہ آتا تو شاید یہ پھر کئیوں کو زخمی کر دیتا اور اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا، وہاں کے اس واقعے کے حوالے سے کچھ آپ کو بتایا گیا۔ تو یہ ایک حادثہ ہوا نا، اس حادثے کی زد میں آ کر بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ میں نے بتایا گیا کہ 4 موٹر سائیکل سوار، یہاں پر آپ کو موٹر سائیکلیں بھی دکھائی گئی کہ موٹر سائیکلوں کا کیا حال ہو گیا۔ موٹر سائیکلوں کی جو پارٹس تھے وہ بیچارے وہ جو ہے دب گئے۔ اب جن کا نقصان مالی بھی ہوا ان کا، اور وہ بیچارے جان سے بھی گئے۔ تو یہ جو حادثہ ہوا یقیناً یہ صدمے کا باعث ہے۔ جن کے ساتھ ہوا ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور جن کے لواحقین ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے، ان کی غمخواری بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات روز بروز رونما ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک سبب
اور بھی ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گاڑی چلا رہے ہیں نا, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, کال آتی ہے, تو کال جب آتی ہے تو بندہ موبائل نکالتا ہے اور بات کرنا شروع کر دیتا ہے, یا گاڑی چلاتے چلاتے بائک چلا رہے ہیں, کار چلا رہے ہیں, تو اس میں موبائل پر میسج کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ بھی حادثے کا سبب بنتا ہے. ہمیں نہیں پتا جس موقع پر ہم نے موبائل نکال کر کال سنی یا میسج کا جواب دیا, عین اسی وقت کوئی اچانک ہمارے سامنے آ جائے اور پھر ہم بریک پر قابو نہ پا سکیں اور کوئی حادثہ رونما ہو جائے. تو یہ بھی سبب بنتا ہے حادثے کے رونما ہونے کا, کہ گاڑی چلاتے ہوئے, ڈرائیونگ کرتے ہوئے بندہ کال ریسیو کرتا ہے, جواب دے رہا ہوتا ہے, میسیجز کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں ایک سبب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بعض دفعہ مرتبہ ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں کال نہیں اٹھاؤں, مگر جو کال کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مثال میں نے کسی کو کال کی, اب ایک مرتبہ میں نے کال کی اور کال ریسیو نہیں ہو پائی, تو مجھے یہ چاہیے کہ میں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کروں اور کچھ دیر صبر کروں. ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ جب ایک مرتبہ کال ریسیو نہیں ہوتی تو پھر فوراً ہی دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, 5 6 7 مرتبہ کال ملاتے ہیں, ریسیو نہیں ہو رہی ہوتی, پھر بھی ملاتے رہتے ہیں. اب جو گاڑی چلا رہا ہے, اسکوٹر چلا رہا ہے, کار چلا رہا ہے, جب بار بار موبائل وائبریٹ کرے گا یا اس کی ٹیون بجے گی تو ایک مرتبہ میں تو شاید وہ صبر کر لیتا ہے, اور ہوتا ہے کہ جب بار بار مسلسل موبائل وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کال مجبوری میں اٹھاتا ہے, اور جب وہ مجبوری میں اٹھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے. تو کال کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک مرتبہ اگر ریسیو نہیں ہوئی تو تھوڑا صبر کر لیں, اور اگر آپ کے پاس کال آ رہی ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو برائے مہربانی گاڑی چلاتے ہوئے, ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کال ریسیو نہ کریں. یہ کال ریسیو کرنا بھی یہ بسا اوقات حادثے کا سبب بنتا ہے. تو حادثات پر ہم کلام کر رہے ہیں, الحمدللہ نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں, تھوڑی دیر میں جلوہ فرما ہوں گے. آئیے جب تک ہم ایک دوسرا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں انہی حادثات کے حوالے سے جو ہمارے شہر میں رونما ہوئے, ان کے حوالے سے کچھ مزید باتیں ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں, اور جب پھر آ کر ہم نگران شورا دامت برکاتہم عالیہ سے مدنی پھول بھی لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے مقامات عبرت لہلہاتے کھیت ہوں گے سب فنا, خوشنما باغات کو ہے کب بقا. یہ وہ روڈ ہے جو کنز الایمان مسجد ہے بابری چوک پر, اسی روڈ سے تھوڑا سا آگے کی طرف یہ جہانگیر روڈ کہلاتا ہے. یہاں پر ہی یہ کچھ دیر پہلے حادثہ ہوا تھا. یہاں پر ایک پول بھی گرا ہوا ہے اور کچھ کانچ وغیرہ کے ذرات بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. بہرحال یہ کہ یہاں پر جو عینی شاہدین تھے جنہوں نے دیکھا تھا یہ حادثہ, تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی سے شہر کے باہر کی گاڑی تھی, کراچی میں بھی آتی ہے وہ, تو یہاں دیکھا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا. 2 آدمی تو بیچارے یہیں پر ہی پڑے ہوئے تھے, ایک کو زخمی تھا یہاں پر. 2 تو آن دا اسپاٹ فارغ ہو گئے تھے, اور باقی ایک کو بعد میں نکالا تھا ہم لوگوں نے جیک ویک لگا کے. 4 آدمی مر گئے مطلب. ہاں یہ بتایا, ہم نے دیکھا نہیں اپنے آپ, 2 کو تو دیکھا ہم نے یہاں پر. بھری ہوئی تھی گاڑی, اس کا بریک فیل ہو گیا تھا. بھاگ گیا بس والا, سنا یہی ہے. باقی ہم لوگوں نے دیکھا نہیں, باقی ہم لوگ جیک اٹھایا اس کو, میں نے بندے کو نکالا, پھر آگے کام میں لگ گیا. زندہ تھا وہ زندہ, وہ بچ گیا. یہ مالک کا بڑا شکر ہے کہ وہ بندہ ٹائر کے نیچے تھا نا, ٹائر کے نیچے تھا, اور جیک کے ذریعے یہ بھائی نے ان کو نکالا. خالی پنڈلی آئی ہوئی تھی. بہت بری حالت تھی ان کی یار. ہم لوگ نے گاڑی کی زد میں آئے ہوئے تھے, گاڑی کی زد میں آئے ہوئے. گاڑی وغیرہ بالکل چور چور ہو گئی تھی بالکل. گاڑیاں بائکیں وغیرہ جو تھی نا, اگر وہ تیز ہوتے تو بہت حادثے ہو جاتے, بہت مطلب بڑا نقصان ہو جاتا, لیکن پھر بھی وہ بچ گیا پل کی وجہ سے, کہ پل کے اوپر آگے لگا تو پھر بھی جانے بچ گئی کچھ. ورنہ بہت جو جن کو لگا ہے, جن کو جس طریقے سے وہ لوگ ہوا ہے نا جو حادثہ, بہت لگا ہے, مطلب جو زخمی ہوئے ہیں بہت بری طریقے سے زخمی ہوئے. ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی بیچارے, دونوں پیر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی, پیر اس طرح جڑے ہوئے تھے اس کے, ہاتھ پیر بالکل ایج پر ختم ہو گئے. وہ بائک پہ تھے
وہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی روزگار کمانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. 3-4 بائکیں تھیں, وہ بائکیں جو ہے وہ ٹکرائیں گئی, جو ہے بس والے نے ہٹ کرا ان کو پھر وہ ایمبولینس آئی اور ان کو لے کے گئی ہیں. ٹائر کے نیچے تھے, کرین کے ذریعے گاڑی اٹھائی, جیک کے ذریعے پھر نکالا. ڈرائیور تو روکتے ہی فرار ہو گیا. کچھ بندوں کو نکال رہے تھے اور کچھ مطلب اندر پھنسے ہوئے تھے, تو بتا رہے ہیں کہ ایک کے اوپر ٹائر تھا, تو کونے میں ایک دکان ہے, تو وہ جیک لے کے چلا گیا, اس نے جیک سے گاڑی اٹھایا اور پھر بندے کو نکالا. اور بائک جو تھی نا 3 بائکیں, وہ تو بالکل ہی نیچی تھی. وہ جو سائڈوں میں لڑکے وغیرہ چھوٹے بچے تھے ان کو بھی ٹکریں لگی تھی, ایک بچے کو تو یہاں لگی تھی, وہ ہمارے سامنے اس کو پٹی کروا رہے تھے. تو ڈرائیور تو موقع سے پہلے ہی بھاگ گیا. ہم اس وقت جمشید کوارٹر پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں. یہاں پر وہ بچہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کا یہ کیسے ہوا؟ ہم پیدل چل رہے تھے, پیدل چلتے ہوئے بس کا ایک دم سے بریک فیل ہوا, تو آگے کھمبے تھے جو ٹچ ہوئی, تو کھمبا نے ہمارے یہاں پہ ہڈی پہ مارا. اس کی وجہ سے سارے بائک وغیرہ اس کی وجہ سے اس کے جپیٹے میں آ چکے ہیں. تو کچھ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کچھ زخمی ہیں. پیچھے سے وہ رگڑتا والا آیا تھا, یہ اپنے جہاں پہ دکان سجی ہوئی ہے وہاں سے رگڑتا والا آیا تھا, یہاں پر آگے اس نے کھمبے پہ ٹھوکی تھی. اسی ٹائم وہ چھلانگ مار کے چلے گیا. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے آپ کی جان تو محفوظ ہو گئی. یہ پاؤں کا مسئلہ اللہ نے چاہا تو یہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین اور نگران شورا, یہ دیکھیں یہ وہ گاڑیاں ہیں, یہ تقریباً 5 گاڑیاں ہیں. یہ وہ گاڑیاں ہیں جو اس بس کی زد میں آ کر, جب گاڑیوں کی ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ جو اس میں گاڑی میں جو سوار ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ حادثہ ہوا, اس جائے حادثہ پر اسلامی بھائی گئے. آپ نے گاڑیوں کی حالت بھی دیکھی, وہاں کے عینی شاہدین کے کچھ تاثرات بھی آپ نے سنے کہ کیا ہوا تھا. نگران شورا ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے. میں نگران شورا سے عرض کروں گا, حضور حادثات کے حوالے سے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ موضوع لیا ہے, اور یہ حادثات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. حادثات ہوتے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے ان کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اول تو یہ کہ آپ کی سلسلے میں تاخیر سے حاضری ہوئی. سلسلہ تو آپ کا مدنی مشورے میں اس طرح مصروف ہو گیا تھا کہ نکلنا اتنا آسان نہ رہا. پھر بھی دیکھیں, حادثے ہونے کے اسباب کئی ہیں. جی, چند پر تو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے مدنی پھول عطا فرمائے. اس میں آپ موبائل فون کا استعمال کو آپ نے لیا ہے, لیکن جب موبائل فون نہیں تھے تبھی حادثات ہوتے تھے. جی جی, البتہ اس کی وجہ سے حادثات میں اضافہ تو ہوا ہے. میری موٹی عقل میں جو بات آتی ہے وہ نمبر 1 کہ ہمارے یہاں امتحان کے بعد لائسنس ملنے کا رجحان کم ہے, اور امتحان دینے کا رجحان کم ہے. جی جی, امتحان لینے کے والے اگر تھوڑے بہت ہوں تو بغیر امتحان کے پاس کر کے لائسنس جاری کرنے والوں کے رجحان بھی موجود ہیں. جی, جس کی بنیادی وجہ رشوت کا لین دین بھی اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں. تو جب ایک غیر تربیتی یافتہ ڈرائیور سڑک پر آئے گا تو اس کو پاس تو ویسے وہ ڈرائیونگ کا لائسنس ہے یا لوگوں کو مارنے کا لائسنس ہے, اس کا فیصلہ تو اب ناظرین کر لیں. صحیح, لائسنس کو کس چیز کا ملا ہوا ہے. تو اول تو یہ کہ غیر قانونی لائسنس جو ہیں, جیسے غیر قانونی اسلحے پر پابندی لگتی ہے, جی جی, تو اسی طرح غیر قانونی لائسنس یا جس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے جی, تو ان پر پابندی لگا دی جائے گاڑی چلانے پر. غیر قانونی لائسنس جعلی لائسنس اگر بنتا, دیکھو یہاں کیا نہیں بنتا, بہت ساری چیزیں جعلی بن جاتی ہیں. اسکول کالج یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ جعلی ایشو ہو جاتی ہیں, بہت کچھ جعلی ہو جاتا ہے. اصل میں رشوت کی وجہ سے بہت بڑی بربادی ہے. اسلام نے جو رشوت کا راستہ بند کیا ہے نا, اس میں سوسائٹی کی بڑی بہتری ہے. بالکل حرام ہے رشوت کا لین دین, مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر جس قدر بربادی و تباہی رشوت سے آتی ہے نا, وہ اپنی مثال آپ ہے. جی جی, اگر کوئی بھی کسی نظام کو آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو اس میں موجود خرابیوں کو دور کریں. ٹھیک, سب سے بڑی خرابی یہاں پر جو میری موٹی عقل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرائیوروں کا غیر تربیتی یافتہ ہونا. یعنی میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف جو لائسنس کے بغیر ہیں ان کو لیں, یا جن کے لائسنس ان کو دوبارہ ٹریننگ میں لے لیں بھائی. جی جی, کہ ایک نئے سرے سے آپ وہ تربیت دیں اور گاڑی چلائیں, تو گاڑیاں بھی ویسے کم ہو جائیں گے اس سے, اور حادثات بھی کم ہونے کے چانسز ہیں. تو ایک تو یہ ایک میری موٹی عقل میں آتا ہے کہ گاڑیاں چلانے والے غیر تربیتی یافتاؤں کی
تعداد زیادہ ہے. اس میں والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, سب کی ذمہ داری بنتی ہے, اس بندے کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. بغیر لائسنس کی گاڑی چلانے کیوں دی؟ بھائی جان وہ ماں باپ کو پتہ ہو ضروری تھوڑی ہے. جی جی, ماں باپ کو تو پتہ چلتا ہے کہ جب ہسپتال میں پہنچا ہوا ہوتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو موٹر سائیکل چلا رہا تھا. صحیح بات. تمام والدین کو یہ پتہ ہو یہ ضروری نہیں ہے, اور پھر والدین کا ایک اپنا مائنڈ ہونا چاہیے کہ نہ ہونے دے, لیکن اصل سڑک کی ذمہ داری تو ان کی ہے جو کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹریفک کے طور پر بالکل نافذ کرانے کی, جن کی ذمہ داری ہے, جن کو تنخواہ اس چیز کی ملتی ہے. صحیح, جو ڈپارٹمنٹ ہی چیز کا ہے. صحیح. نمبر 1. سیکنڈ, پہلے بھی کئی مدنی مکالموں میں عرض کر چکا ہوں, وہ ہے مینٹیننس کے متعلق کہ کیا اب جیسے یہ بس کا واقعہ ہوا تو یہ کہا گیا کہ جناب اس کا بریک فیل ہو گیا تھا. جو بھی ہو, بریک فیل ہوتا ہے بعضوں کا ڈرائیور لاپرواہی کرتے ہیں, بعضوں کا ڈرائیور نشے میں ہوتے ہیں, بعضوں کا تیز رفتاری کی وجہ سے آگے بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو کچل دیا جاتا ہے. اس طرح یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں نا محسن بھائی, میں نہیں سمجھتا کہ ٹریفک کے قانون کو نافذ کرنے والے ادارے کے متعلقین کو اس چیز کی آگاہی نہ ہو. بالکل یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ سڑک پر آ جائیں اور میدان میں آ کر عملی طور پر کسی بھی ایسے شخص کو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پر گاڑی چلا رہا ہے, آپ اس کے لیے جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے, جو قانونی طریقہ کار ہے, اور وہ شریعت سے متصادم نہ ہو, آپ اس پر عمل کریں, حادثات کم ہو جائیں گے. بچے جو سڑک پر گاڑیاں چلاتے ہیں وہ بھی رک جائیں گے. اگر بغیر لائسنس کے غلط طریقے پر کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے, آپ موٹر سائیکل سمیت اس بچے کو 1 دن کے لیے بٹھا دو لیں, 2 دن کے لیے بٹھا دو لیں اپنے پاس, نہ مارے نہ پیٹے, کچھ بھی نہ کرے, نارمل اپنے پاس 2 دن کے لیے بٹھا لیں, اور والدین کو کہیں کہ آپ کا بچہ 2 دن کے لیے ہمارے پاس ہے, موٹر سائیکل بھی ہمارے پاس ہے, 2 دن کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اور کچھ بھی نہ کریں, آپ مثال دے رہا ہوں, یہ تیسرے دن یہ آئے پھر روڈ کے اوپر, پھر آئے پھر اس کو بٹھا لیں, پھر آئے پھر بٹھا لیں, 6-7-5 مرتبہ جب یہ بیٹھے گا نا تو خود طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. جو ڈرائیور 10 منٹ کے لیے بس تاخیر سے نہیں کرتا کہ میرے پیسنجر نکل جائیں گے, جب وہ بس سمیت ڈرائیور تھانے میں بیٹھا ہوا ہوگا نا 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, جیسا اس نے جرم کیا اس کو بٹھا لینا 1 ہفتے کے لیے, بس بھی مالک کی بھی ٹھکانے پر آ جائے گی, ڈرائیور صاحب کے بھی ٹھکانے پر آ جائے گی. وہ جو کنڈکٹر جو ٹھاٹا ٹاٹا کر کے جو بس بجا رہا ہوتا ہے نا, ڈبل اے کر رہا ہوتا ہے, اس کا ایسا سنگل اے ہو رہا ہوگا کہ وہ ایسا طبیعت اس کی ہری بھری ہو جائے گی. وہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, مطلب میں نے بسوں میں بہت سفر کیا ہے, میں بہت کہہ سکتا ہوں, میں نے بھی بسوں میں سفر کیا ہے, آپ نے بھی بسوں میں سفر کیا ہے, اور روڈ پہ میں اب بھی مطلب دیکھتا ہوں, میں پاکستان کے باہر بھی ٹریفک دیکھتا ہوں. ایسا نہیں کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا, مگر ایکسیڈنٹ کی وہ وجوہات کہ جس کی وجہ جو میں نے ابھی بیان کی یہ ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ مینٹیننس بھی کر رہے ہیں, آپ لائسنس ہولڈر بھی ہیں, آپ تربیتی یافتہ بھی ہیں, اب آپ نے موبائل فون کے ذریعے غفلت کی, یہ حادثے کا سبب بنا. یہاں بھی اگر قانون ایکٹیویٹ ہوگا تو شاید نہیں بنے گا. صحیح بات, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور ایکسیڈنٹ کی جو بنیادی وجہ بنتی ہے وہ ایک ٹیکنیکلی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے مینٹیننس وغیرہ سب صحیح ہے, اسٹیئرنگ اللہ نہ کرے آؤٹ ہو گیا ایک دم اچانک, یا جیسے کہ میرے بھی عرض کرتا ہوں, جب ہمارا بنگلہ دیش کا جو ڈھاکہ کی طرف ہم آ رہے تھے, اور ہمارا جو چٹاگانگ سے میں ڈھاکہ آ رہا تھا, کوسٹر میں آ رہے تھے, جب ہمارا جو حادثہ ہوا تھا, ہماری پوری وین کلٹی ہو گئی تھی, تو اس میں نارملی طور پر ڈرائیور جو تھا وہ گاڑی لے کے جا رہا تھا, صحیح, اور اس نے نارملی طور پر گاڑی کو آگے لی, لیکن بارش ہو رہی تھی, بارش کی وجہ سے زمین چکنی ہو گئی تھی. ٹھیک. اب اس میں اس سے کوئی اسٹیئرنگ نہیں سنبھلا اور بریک وغیرہ لگا اور گاڑی یوں مطلب کہ گھوم گئی. جب گھوم گئی تو اس کے تو اس طرح کے حادثات ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں, چانسز اور پرسنٹیج موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو بالکل جیسے کہ یہ گھوم رہے یوں, اب جیسے کہ یہ جو یو ٹرن یہ یوں جو گھوم رہی ہوتی ہے نا گاڑی اس طرح کے کرو میں, اور سامنے سے گاڑی, تو یہاں تو ویسے ہی منع ہوتا ہے. ہمارے جو ہائی وے بنی ہوئی ہوتی ہیں, جیسے اگر آپ کشمیر کی طرف جائیں یا آپ KPK کی طرف جائیں یا پنجاب کے اوپر سائڈ کی طرف جائیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے وہ شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں سڑک پر, کہ اس طرح کے کروز شیشے ہوتے ہیں, نظر آتا ہے, میرر لگے ہوتے ہیں کہ وہاں سے آنے والے کو بھی نظر آئے, یہاں سے آنے والے کو نظر آئے. اس میں تو اور پرابلم ہوتا ہے. باہر کیا ہے کہ جیسے ہم باہر, جیسے میں ساؤتھ افریقہ کی بات کروں, UK کی بات کروں, یا عرب امارات کی بات کروں, اس طرح اور دیگر ممالک میں جہاں مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے, تو مجھے اسلام میں آفر کرتے ہیں کہ آپ چلائیے, تو میں ڈرائیونگ جانتا ہوں, اور یہاں میرے پاس اپنا لائسنس موجود ہے. ٹھیک, الحمدللہ, اور برسوں پہلے لائسنس تھا. تو
یہ مطلب میں وہاں گاڑی نہیں چلاتا ہوں لیکن وہاں دیکھتا ہوں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جو پٹا ہے نا یہ جو ٹریک بنا ہوا ہے یہ جو پٹا ہے تو اس کی یہ وجہ یہ ڈبل پٹا لائے گا اب اس کا مطلب میں یہ نکل سکتا ہوں یہ سنگل آیا تو میں نہیں نکل سکتا ہوں یہ ساری ان کو پتہ ہے. اب یہاں پوچھے کہ پٹے کیوں لگائے تو بولے پتہ نہیں کیوں لگائے یار پٹا پٹے ہیوی کے نہیں ہاں پٹا کھیل رہے ہیں روڈ کے اوپر تو پٹا لگانے کا ان کو یہی نہیں پتا ٹریک کس چیز کے ہیں یہ مطلب کہ یہ جو بنا ہوا ہے کس چیز کا ہے ڈبل بنے ہوئے کس چیز کے سنگل بنے ہوئے کس چیز کے ہیں. یہاں تو اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے لکھا ہے جہاں لکھا ہوا ہوگا نا کہ ہارن بنا ہوا ہوگا اس کے اوپر لگا ہوگا ہارن بجانا منع ہے تو یہ ادھر ہارن بھی بجائے گا یہ کس سے پوچھ کے لگایا ہے یہ بورڈ. ٹھیک ہے تو یہ جہاں پارکنگ جہاں لکھا ہوا ہے نو پارکنگ تو وہاں نو مٹا دیں گے بولا پارکنگ ٹھیک ہے وہاں کھڑی کر دیں گے. اب یہ مطلب ہمارے ناظرین میں شاید ہنس رہے ہوں گے بالکل کہ یار کیا مطلب تو یہ ہے نا ہم لوگ تماشا وہ بھی سوچ رہے ہوں گے ایسا کرتے ہیں جب کر رہے ہیں نا تو میں نے کوئی مطلب کوئی کتاب میں تھوڑی پڑھا روڈ پہ دیکھا ہے وہ کتاب میں فوٹو تو نہیں دیکھی تھی روڈ پہ دیکھا ہوا ہے تو یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. تو بعض جگہوں پر سستی اور غفلت کی وجہ سے حادثات ہونا قانون کا صحیح طور پر امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے حادثات ہونا اور اس میں جو گاڑیوں کے جو مینٹیننس نہ ہونا اگر مینٹیننس ہو آپ دیکھ لیجئے گا بسیں ویگنیں بڑی بڑی یہ سڑک پر کم نہ ہو جاتا مجھے کہیے گا کہ اس کا جب تک کہ ٹائر راڈ اس کا بریک اس کا اسٹیئرنگ اس کا آئلنگ اس کی دیگر مینٹیننس اس کے ٹائروں کو اب ٹائر گھسا ہوا ہے ٹائر ٹیوب سب خراب ہے ٹائر گھسے ہوئے ہیں ہلکے سے پانی پر ٹائر سلپ ہو جائے گا اس کی گریپ ہی نہیں ہے ٹائر کی بالکل. تو ایک چیز نہیں ہے کوئی 10 چیزیں ہیں ویکل مینٹیننس کے اوپر خراب ہوتے ہیں وہ اچانک ویکل مینٹیننس کے اوپر. اب آپ دیکھیں موٹر سائیکل آپ تو موٹر سائیکل چلاتے ہیں نا اب موٹر سائیکل چلانے والے یہ بھی ہمارے کچھ اسلام پہ بیٹھے ہمارے کہ آپ لوگ موٹر سائیکل ہی ہوتے ہیں نا. اب موٹر سائیکل چلانے والے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا وہ جو پینڈل ہوتا ہے جس کے اوپر آدمی پاؤں رکھتا ہے کئی آپ نے دیکھے ہوں گے جس کا پاؤں پینڈل پہ نہیں ہوتا بریک پر ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اگر میں پینڈل پر پاؤں رکھوں گا نا تو میرا بریک دبے گا کیونکہ بریک تو بالکل زمین سے جا کر لگ رہا ہے وہ بریک شو تو گھسا ہوا ہے جی صحیح بات ہے یا نہیں ہے بھائی جان کیمرہ مین والو ہے نا کیمرہ مین ہم کو دکھا رہا ہے میرے کو پولیس والا بھی تو کچھ دکھاوے تو یہ مطلب کہ یہ بالکل بریک کے اوپر پاؤں رکھ کر نا تو بریک اچھا انہوں نے بریک شو کی چیخو پکار سنی ہوگی چو 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 آواز آ رہی ہے چیختا ہے خدا کا بات بتا جیسے میں مبالغہ کرو مجھ تو کرم کرو مجھے بدلو مجھے صحبت سے نکالو. جب لے جاتے ہیں نا مکینک کے بعد وہ کہتا بھی کہ اس کو بدلو اس کو بولے گھس دو تھوڑا سا کر دو اس کو گھس دو چلائیں گے ریک مال لگا دو تھوڑا یہ اس کی موٹر سائیکل کے ٹائر کے جو ڈرم ہوتے ہیں جس میں یہ بریک شو لگتا ہے نا وہ گھس رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بریک خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کا اسپرنگ ٹوٹ جاتا ہے بریک اتنا بریک مارتے ہیں اس کا اسپرنگ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے جب مینٹیننس کا کام آپ صحیح کریں گے کار مینٹیننس کا کام سے دیکھیں کار لیے تو وہ آپ سے خرچہ مانگے گی بالکل مینٹیننس مانگے گی پیٹرول بھی تو مانگتی ہے آئل بھی تو مانگتی ساری چیزیں آپ سے مانگی جا رہی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جب مینٹیننس پوری ہو ڈرائیور کی تربیت ہو لائسنس ہو اور جو قانون ٹریفک کے بنے ہوئے ہیں ان قانون کے اوپر پراپرلی عمل درآمد ہو اور قانون توڑنے والے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ سزائیں دی جائیں ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے یہاں حادثات کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں بالکل ہو سکتا کوئی مشکل کام نہیں ہے یار مطلب کہ چند دنوں کی ایکسرسائز ہے بالکل. جب قانون حرکت میں آتا ہے نا لوگ کالے شیشے اتار وہ کالے جو لگتے ہیں آپ لوگ یہ سب کالا والا ختم کر دیتے ہیں پر جب چلا نمبر پلیٹوں کو تبدیل کر دیتے ہیں پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر وہ کالا ہو جاتا ہے نمبر پلیٹ ہو جاتی ہے سب چل رہا ہوتا ہے یار. تو آپ میرے کو چھیڑ رہے ہو تو میں اتنا بھرا ہوا ہوں آپ نتیجہ نہیں ہے محسن میں نتیجہ کیا نکلا کتنے گھروں کا چراغ بجھ گیا 4 افراد ایک ساتھ. اب یہ جو آپ نے جو مدنی گلدستہ دیکھا مطلب یہ جو خبر دیکھی یہ ایکسیڈنٹ دیکھا یہ 2-3 دن تک رہے گا اس کے بعد بھول گئے پھر کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا وہ اس میں چلے جائیں گے. اس واقعے کو دہرایا نہ جائے جی اس کے لیے پلاننگ کیا ہے کوئی نہیں. لوگ روڈوں پر آ جائیں گے کوئی ٹائر جلا دیں گے تو جناب وہ کمیٹی بیٹھ جائے گی ایسا ہو جائے گا ایک دو کے خلاف کوئی ایکشن لے لیا جائے گا اس کے بعد دوبارہ پھر اگلے چوک کے اوپر ایک نیا حادثہ واقع ہو جائے گا. صحیح فرمایا. تو اس طرح مطلب کو پھر باب المدینہ جیسا شہر یا بڑے شہر جو ہوتے ہیں جن میں کروڑوں کی پاپولیشن موجود ہے اور لاکھوں لاکھ جہاں گاڑیاں اور ویکلز چل رہی ہوتی ہیں
ایسے جگہوں پر پھر جہاں پر پبلک زیادہ ہے اور ٹرانسپورٹ کم ہے، یہ بات ہے بالکل ہے، پبلک زیادہ ٹرانسپورٹ کم ہے، جتنے لوگ بسوں ویگنوں میں سفر کرنے والے ہیں اس کے مطابق یہاں بسیں ویگنیں اور اس طرح کی ٹرانسپورٹیشن اویلیبل نہیں ہے، تو وہ لا محالہ وہ پھر وہ بھرتے ہیں، بسوں میں بٹھاتے ہیں، چھتوں میں بٹھاتے اس طرح کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر کب ڈبل سواری پہ پابندی لگے گی تو پھر پرابلم الگ ہو جائے گا، پھر اس پہ لوڈ زیادہ بڑھے گا۔ اب ڈبل سواری تو ڈبل سواری پر ٹرپل سواری ہو جاتی ہے، بھائی 3 نہیں بیٹھو، بولا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اب کس 3 بیٹھنے والوں کا کتنا قانون اس پر عمل قانون حرکت میں آتا ہے، یہ ساری تفصیلات جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو اگر ان کو روک لیا جائے تو یہ حادثات نہ ہو۔ جو حادثہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور جو زخمی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ مطلب میں تو ایک بات جانوں، قانون نافذ کرنے والے سنجیدہ ہو جائیں تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، یعنی قابو ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں تو پکڑیں، کوئی نہ کوئی تو اکائی کو پکڑیں گے نا۔ آپ نے بالکل ایک وہ سمجھے کہ موقع پر جا کر بات کی ہے کہ قانون اگر آ جائے، یہ ہونا جی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نگران شورا سے آپ نے مدنی پھول سنے، دیکھیں جن کے لیے مدنی پھول تھے وہ بھی اللہ کرے سن رہے ہوں، ہمارے لیے کہ ہم مینٹیننس کریں، گاڑی کو چلا رہے ہیں تو گاڑی کے جو اخراجات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں اور اچھے انداز میں گاڑی چلائیں گے، اللہ نے چاہا حادثات سے بچ جائیں۔ پچھلے دنوں میں کہیں ہم کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ میری بیٹھک تھی، بیٹھے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھی، تو یہ چیز خراب ہو جاتی ہے، وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، میں نے کہا یار ہمارے مینٹیننس مینٹلٹی نہیں ہے، یہ میری وہاں باقاعدہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری ڈسکشن ہوئی۔ آپ دیکھیں گھر کا ڈیمر خراب ہو جاتا ہے، خراب ہی رہتا ہے، بٹن خراب ہو جاتا ہے، سوئچ خراب ہو جاتا ہے، نل کا خراب ہوا تو خراب ہی چلتا رہے گا، پانی ٹپکتا رہ جائے گا، باتھ روم لیک ہی رہے گا، فلش ٹینک نہیں چلتا تو نہیں چلتا رہے گا۔ ہمارے یہاں مینٹیننس مینٹلٹی نہیں ہے، حتیٰ کہ چولہے کا وہ جو کھولنے کا ہوتا وہ ٹوٹ گیا تو اس میں وہ ٹوٹ جائے گا، ماچس کی ڈبی نہیں ہے نا، تب بھی وہ مطلب وہ جلی ہوئی ماچس سے بھی پتہ نہیں کتنا گزارا کر رہے ہوں گے۔ عجیب ہمارا حساب کتاب ہے، جو خراب ہے وہ خراب ہے، وہ خراب ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے نیچر میں مینٹیننس مینٹلٹی، مینٹیننس کی سوچ، دیکھ بھال کرنے کی، ٹھیک ٹھاک کرنے کی سوچ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں مینٹیننس ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، بلڈنگوں کی آپ دیکھیں، ہماری جو بلڈنگیں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہ باہر ڈرینیج کی لائن پھٹی ہوئی ہے، جی چند دنوں کے بعد وہ پوری بلڈنگ جو ہے نا وہ اپنا نقشہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے اندر کیا کیا تھا، ابھی نئی نویلی تھی اور ابھی بالکل وہ مطلب تھوڑے بارش ہو جائے روڈ مینٹیننس ختم، یہ سب ہمارے یہاں ختم چیز ہو جاتی، کیونکہ ایک تو مٹیریل ناقص، اس کے بعد اس کا مینٹیننس نہ ہونا، اس کی یہاں پہ بھی وہی بات آئے گی کہ جو بنانے والے ہیں وہ بدعنوانی کرتے ہیں۔ اب چلو اچھی بن گئی، آپ نے بہت اچھی گاڑی لے لی، بہت اچھا گھر لے لیا، آپ نے بہت اچھا اے سی لگا لیا، ٹھیک ہے، کیا اے سی مینٹیننس نہیں مانگتا؟ بالکل، اس کے اندر ڈسٹ جمع ہو جائے گی۔ تو اب جب ہم اپنی مینٹیننس نہیں کرتے، ہم اپنا علاج نہیں کراتے تو گاڑی کا اور اس کا کیسے کریں؟ آپ نانا دھونا بند کر دو، کپڑے بدلنا بند کر دو، پتہ چلے کہ آپ کا بدن کتنا مینٹیننس مانگ رہا ہے آپ سے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو ہر چیز اپنے اندر ایک چیز وقت مانگتی ہے، اس کو دیں تو انشاءاللہ وہ چیز چلتی رہے گی۔ ہمارے یہاں جب تربیت نہیں ہے اس طرح کی تو نتیجہ آپ کے سامنے۔ مدنی چینل تربیت کر رہا ہے، آپ مدنی چینل کے ذریعے ان مدنی پھولوں کو لیجئے اور حادثات کے حوالے سے تدابیر، اسباب کو دور کیجئے کہ حادثات کے اسباب کیا ہیں اور تدابیر اختیار کیجئے، انشاءاللہ عزوجل حادثات میں اللہ نے چاہا کمی آئے گی۔ ہمارے ساتھ کچھ کالز بھی ہیں، آئیے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں سنتے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں چند دن پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے میرے کزن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ان کی ٹانگ 2-3 جگہ سے فریکچر ہوئی ہے، اور اتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا ہے، غریب لوگ تھے، حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، ہاسپٹل میں جو حال ہوتا ہے دیکھ کر بہت جو ہے دل رنجیدہ ہو رہا تھا۔ تو جب بعد میں پتہ چلا تو واقعہ کیا ہوا کہ وہ 1 ویلنگ کر رہا تھا۔ اس لیے میری تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ برائے مدینہ اس طرح کا حادثہ جو ہوتا ہے 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ لگتے ہیں، تو اس پہ سے عرض ہے کہ آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موٹر سائیکل کے زیادہ تر حادثات کا اب جو ایک پرسنٹیج آ رہی ہے وہ 1 ویلنگ آ رہی ہے۔ نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہ 1 ویلنگ سے کس قدر حادثات ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں،
اللہ ان کو ہدایت دے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا کرے کہ بعض صورتوں میں اس طرح کا عمل کرنا یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ قانون ہے ہمارے یہاں کہ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا. اگر ہیلمٹ نافذ ہو جائے اور ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سڑک پر نہ آئے تو چونکہ زیادہ تر چوٹیں جو ہے نا وہ سر کی چوٹ جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے, تو وہ چوٹ سے بچ سکتے ہیں. اور ایک ہیلمٹ خود ہی آپ کو آٹومیٹیکلی کانشیس پیدا کرتا ہے, آپ کے اندر ایک احتیاط پیدا کرتا ہے کہ یار میں نے کچھ ایسا پہنا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں. پیچھے مڑ کر دیکھنے میں بھی بندے کو تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے شیشہ چاہیے. نہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا نا, وہ جب ہیلمٹ پہنے گا تو نہیں دیکھ سکتا, آگے شیشہ چاہیے, یوں دیکھ کے یوں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. اب آگے شیشہ چاہیے تو آگے شیشہ لگاتے تو وہ آپ کے چرسی والے چوری کر کے لے جاتے ہیں. یہ مصیبت ہے نا, وہ نکال کے لے جاتے ہیں. وہ ویلڈنگ کراؤ, پٹیاں لگاؤ, اتنا سارا کام کرو تو اس کو توڑنے میں دیری کوئی نہیں لگتی. نہ لگائیں, نہیں نہ لگائیں تو یہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ دیکھیں ایک چیز درست کرنے سے سب چیزیں درست نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, پورا ایک نظام ہے, پورا سسٹم ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. تب جا کر میرا خیال ہے کہ ساری چیزیں درست ہوگی. ہم بولے کہ اس کو پکڑ لو تو چرسی موالے کو کون پکڑنے کے لیے بیٹھے گا؟ وہ الگ اپنا دھندا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ موٹر کار کھڑی کرو, اس کا میرٹ نکال کے لے جاتے ہیں. یار اب کار کا میرٹ تھوڑی کو گاڑی کے ایسا تو ہے ہی نہیں کہ کاروں میں ایسا آیا ہوگا جب گاڑی پارک کرو تو اس کا میرٹ نکال کے گاڑی کے اندر رکھ دو, اور جب گاڑی چلا تو میرٹ نکال کے ٹھا کر کے دوبارہ لگا دو. ایسا تو ہے نہیں, شیشے باہر ہی لگیں گے. وہ نکال کے لے جاتے, چوری کر کے لے جاتے. یار ایسا عجیب آپ وہ چین کور موٹر سائیکل کا چوری کر کے لے جاتے ہیں. تو یہ چوری کا جو سامان بکتا ہے اس کو پکڑے, جو اس طرح کی چوریاں کرتے ہیں ان کو پکڑے. تب یہ ہیلمٹ پہننے والے حادثہ سے بچ سکیں گے. تو کہ یہ میرے فرنٹ یہ بھی تو کچھ بھی ہے, مطلب کہ 500-700 روپے کے تو شیشے آتے جو گے نا سامنے لگانے والے. اب کسی کا 500-700 روپے کا شیشہ نکال کر یہ لے جائیں گے, جب 200-300 کو آتے تو ہوں گے نا, اب لے جائیں گے تو دوبارہ تھوڑی وہ جا کے بولے گا کہ یار وہ لے گیا تو ذرا دوسرا لگا دے. تو یہ ہوتا ہے. وہ کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے. وہ میرے اپنے موٹر سائیکل جب تھی تو میرے چوری ہوئے تھے, تو اس ٹائم میں چوری ہوتے تو میرا خیال بڑھ گیا ہوگا اس وقت. تو بہت پرانی بات بتا رہے ہیں پھر تو آپ. ہاں میں تو کافی پرسوں پرانی بات بتا رہا ہوں. تو جب میں موٹر سائیکل چلاتا تھا اس ٹائم میں بھی یہ ہوتا. اب یہ جو میں موٹر سائیکل کا بول رہا ہوں تو میں بھی ایک موٹر سائیکل رائڈر تھا, تو یہ سارے لطیفے جو کچھ ہوئے ہوں گے چٹکلے ہمارے ساتھ بھی ہوئے. جب وہ ماحول میں نہیں تھے تو پھر ہمارا بھی ایک اپنا انداز تھا. تو یہ لیکن رہ کر یہ چیز سمجھ تو آئی ہے نا. صحیح بات ہے. اب دیکھیں موٹر سائیکل کی چین کور نہیں لگا ہوا. چین کور نہ ہونے کی وجہ سے چادر پھنستی ہے, اسلامی بہنوں کے برقعے پھنستے ہیں, اسلامی بہنوں کے چادریں پھنس جاتی ہیں, اس طرح وہ گرتی ہیں منہ کے بل, اور جو چوٹیں آتی ہیں وہ ایک الگ ہے. موٹر سائیکل کے اندر پھنس جاتی ہیں, اس کی چوٹیں لگتی ہیں, وہ ایک الگ ہے. یہ سب الگ ہے. اچھا پھر آئل ٹینکر جو چلتے ہیں, پانی کے ٹینکر چلتے ہیں, یہ لیک کر رہے ہیں. دنیا میں لیک نہیں کر رہے ہوتا یار, آپ کے یہاں لیک, ہمارے لیک کر رہے ہیں. پانی زیادہ آ گیا, نہیں لیک نہیں ہونے چاہیے. لیک ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکلیں سلپ ہو رہی ہیں, گاڑیاں سلپ ہو رہی ہیں. ہائی وے پہ جائیں تو اتنے بڑے بڑے وہ بھوسا بھرا ہوا ٹرک جا رہا ہے دونوں طرف سے, ایک تو اس کا الگ مصیبت, پھر وہ جو وہ آ رہا ہے بھوسا لے تو موٹر سائیکل چلا رہا ہے بھوسا لے. اب ہیلمٹ اس کو بھی یاد آتا ہے کہ اگر ہیلمٹ ہوتا تو کم یہ بھوسوں کی بارش سے تو بچ جاتے ہیں, یہ جو اڑ رہا ہوتا ہے برادہ اس کا. صحیح بات ہے. تو یہ الگ حادثے کے سبب بنتے ہیں. ایک تو وہ بھوسے بھاری باہر نکلے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ہیڈ لائٹ بھی بالکل ہائی لیول پہ چلا رہے ہیں. یہ پورا غیر قانونی ہے. اتنے بڑے بڑے لوہے کے سیڑھیاں نکال کر, اب مطلب کہ 20 فیٹ کا ٹرک ہے اور اس کے اوپر آپ نے 30 فیٹ کا لوہا اور 30 فیٹ کا سریا ڈالا ہوا ہے. لیکن کیونکہ آپ 40 فیٹ کا ٹرک لوگے تو 40 فیٹ کا ٹرک کرایہ زیادہ لے گا نا. لال جھنڈی لگا دی نا, وہ الگ ہے. لال جھنڈی سے کیا فرق پڑتا ہے, غیر قانونی ہے. تو وہ دیکھ لے گا نا پیچھے والا لال جھنڈی. نہیں یہ خود غیر قانونی ہے کہ آپ نے سیریا اتنا باہر نکالا ہوا ہے. آپ 40 فٹ کا ٹرک لیں گے نا تو یہ سیریا پورا آئے گا, لیکن 40 فٹ کا ٹرک مثال کے طور پر 5,000 کا ملے گا, تو 20 فٹ کا ٹرک آپ کو 2,500 کا ملے گا. آپ نے 2,500 کا ٹرک لے کر اس کے اوپر اپنا 30 فٹ کا سیریا ڈال دیا, 10 فٹ کا سیریا باہر نکال دیا. اب اس کے لیے آپ نے تو اپنے 2,500 روپے بچا لی, کتنوں کی جانوں کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا. اور آگے پولیس والا پکڑے گا, اگر خدا نہ کہا تو وہ ہے رشوت خور, تو اس نے 500 روپے لے لینے. نیٹ اس کا کتنا بچا, 2,000 روپے. 2,000 روپے کے لیے رشوت بند کریں, یہ چیزیں بند کریں, غیر قانونی طور پہ چیزیں بند ہو جائے, حادثات ڈیفینیٹلی کم ہو جائیں گے. صحیح فرمایا آپ نے. صرف آپ کے میرے ڈسکس کرنے سے حادثات کم ہو جائیں, واللہ عالم. دیکھیں ہم جو گاڑیاں چلانے والے ہیں, ہماری اپنی بے احتیاطیوں کی ایک اپنی فہرست ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن بے احتیاطی ہو بھی کیوں رہی ہوتی ہیں, کیونکہ قانون ہلکا ہے. کیونکہ انسان نیچرلی طور پر سزا سے ڈرتا ہے. صحیح.
سزا سے انسان نیچرلی طور پر ڈرتا ہے، فطری طور پر ڈرتا ہے. سزا ہوگی تو مطلب وہ چیز نہیں کرے گا. ہوگی لوگوں تو کو اب پتہ چلے سزا گا. کا مطلب کہ رجحان جو ہے صحیح طور پر جو پینلٹی تو میں نہیں کہوں گا تعزیب المال احناف کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، امام اعظم کے نزدیک، لیکن جو بھی اس کی قانونی طور پر شرعی تقاضوں کے مطابق سزائیں ہیں وہ ہوں اور اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ حادثات نہ ہو. ون ویلنگ کرنے والوں کو بھی ون ویلنگ میں کہتا ہوں نہیں گرا، ون ویلنگ کی دیکھا کسی نے قانون نافذ کرنے نے دیکھا، اس کو بلائے بٹھائے، تھپڑی اپڑی نہ دے، شاباشی نہ دے کہ وہ کو مطلب کہ وہ کوئی سرکشا نہیں چلا رہا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، اس کو لے بٹھائے، اس کو آرام سے گاڑی میں لے تھانے میں لے جائے، اس کو بٹھا کر اس کو مطلب 2 دن تک اس کو توازو کرے. تو دیکھ ون ویلنگ کیسے کا نتیجہ کیا آنے کا. یہ تیسرے دن ون ویلنگ کر کے تو دکھائے. جی صحیح فرمایا آپ نے. اب یہ جو حادثات ہمارے ملک میں ابھی مختلف شہروں میں ایک ہفتے میں تقریباً 15 افراد جو ہے ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے. 15 افراد ایک ہفتے میں جاں بحق ہوئے جو رپورٹس آئی ہیں. اب یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی کچھ اس طرح کے حادثات کے شکار ان کے رشتہ داروں کے پاس گئے، قبرستان بھی گئے، اور جو کل والا جو واقعہ ہوا ان کے جو کزنس تھے ان کے پاس گئے، ملاقات کی، تعزیت بھی کی، خیر خواہی کی، قبرستان بھی گئے ساتھ. تو آئیے اس حوالے سے جو مدنی گلدستہ ہے وہ مناظر بھی ہم دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، کل جو باب المدینہ کراچی میں بابری چوک جہانگیر روڈ کے قریب جو حادثہ ہوا تھا، اس حادثے میں کئی جانیں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی. ان میں سے ایک ہی گھر کے 2 بھائی بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے. دعوت اسلامی ان کے غم میں شریک ہے، اور جہاں میں موجود ہوں یہ نیو کراچی 6 نمبر کا قبرستان ہے. یہاں پر ان کی تدفین ہوئی ہے کل ہی، اور آج ان کے لوائقین بھی، ان کے ماموں، ان کے کزن وغیرہ بھی موجود ہیں. تو آئیے ان سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ فرقان اتاری اور وقار اتاری یہ الحمدللہ امیر اللہ سنت کے مرید بھی ہیں، اور یہ 2 ہی بھائی تھے، اور ہمارے ساتھ ماموں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں بھائی بہت اچھے تھے. گھر کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوا تھا اور قابل محنتی تھے. یہ دونوں روزانہ جاتے تھے دکان پہ، ٹیلر کا کام کرتے، تو گھر کو کافی مطلب یہ کہ سپورٹ کیا انہوں نے، اور یہی گھر کے چلانے والے تھے. اب ان کے آگے پیچھے کون، ایک بھائی ہو رہا ہے وہ علیحدہ رہتا ہے، باقی 6 بہنیں ہیں. تو اب یہ کس طریقے سے ہوگا، کیا ہوگا؟ کافی ہماری بہن جو بہت پریشان ہے، ابھی تک جو ہے وہ ہوش میں نہیں ہے. اور ابھی جو شادی بھی اس کی ہوئی ہے فرقان کی. اچھا. تو وہ 2 مہینے پہلے، 2 یا 3 مہینے پہلے. اچھا، بڑے بھائی تھے فرقان میں؟ فرقان میں. اچھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسلامی آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی دیکھیں مدنی چینل بھی جب وہاں پر یہ حادثہ ہوا تھا تو یہ عبرت کے طور پر مدنی چینل کی ٹیم بھی وہاں پر گئی تھی اور اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور آج بھی آنے کا مقصد یہ کہ ان سے تعزیت کی جائے اور ان کے لیے دعائے خیر ہو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا ہو. اور الحمدللہ آج بطور خاص مدنی چینل پر نگران شورا اس پر مدنی مکالمہ بھی فرما رہے ہیں، اور وہاں پر بھی دعائیں ہوں گی انشاءاللہ. سینکڑوں لوگ آپ کے یہ فرقان اتاری اور وقار اتاری، الحمدللہ نگران شورا یہ خوش عین بات ہے کہ یہ امیر اللہ سنت کے مرید بھی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. وقار اتاری اور فرقان اتاری کے دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جو ان کی قبر پر آئے ہوئے ہیں. عادت میں، اخلاق میں بہت اچھے تھے اور پکے عاشق رسول تھے. تو آپ اپنے دوست کو کیا نیت پیش کرتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے؟ دعوت اسلامی الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے، میں آپ کو دعوت دوں گا. آپ کے دوست کے لیے آپ 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کرتے ہیں ہر ماہ؟ انشاءاللہ ہر ماہ میں جو نا 3 دن مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ان کے کزن بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو اپنے کزن کے لیے فرقان اتاری اور وقار اتاری کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کیا پیش کریں گے؟ میں انشاءاللہ 12 دن کے مدنی قافلے میں جاؤں گا، اور ہمیں خوب ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی سعادت عطا فرمائیں. تو آپ محسن بھائی کیا نیت پیش کریں گے؟
भाई इंशाल्लाह मैं भी मदनी काफ़िले की नियत करता हूँ 11 महीने इंशाल्लाह 3 दिन फर करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व ताला इन मरहूमीन ने मुस्लिमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए जो इस हादसे में इंतकाल कर गए। अल्लाह इनके गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए और अल्लाह तबारक व ताला इनकी कब्र की मंज़िल इनके लिए आसान फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में इन्हें आला मकाम अता फ़रमाए। जहाँ कहीं भी मुसलमान इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए, सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सब्र पर इन्हें अजर अता फ़रमाए। ये जो हादसा हुआ, इस्लामी भाई यहाँ गए, आपने देखे दावत इस्लामी का अंदाज़ कितना प्यारा है ना। यहाँ गए इस्लामी भाइयों ने मुलाकातें की हैं तो इस साल सवाब का देन दिया, क्योंकि मरने वाले को एक ना एक दिन बंदा भूल ही जाता है, मोहब्बत वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। उसके लिए जो फ़ायदे का सबब है वो है इसाले सवाब। तो इसाले सवाब के लिए मदनी काफ़िलों में सफ़र करना, उनके लिए कुरान पाक की तिलावत का इसाले सवाब करना, ये हमारे उन मुर्दों के लिए, कब्र में जाने वालों के लिए फ़रहत व उनसियत का सबब बनता है। तो लिहाजा जब भी इंतकाल हो, कोई हादसा हो तो हमें इसाले सवाब भी करना चाहिए। निगरान शुरा ने मदनी फूल अता फरमाया हमें हादसात के हवाले से। अब ये जो हादसे में के मौके पर इस्लामी भाई पहुँचे कब्रिस्तान में, तो हमारे मदनी चैनल के एक मुबल्लिग हैं आबिद बापू, ये इनके कज़न्स भी थे, रिश्तेदार भी थे। तो आइए इनको भी हम शामिल सिलसिला करते हैं, इनसे भी कुछ मालूमात लेते हैं और इनकी लाइव कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आबिद भाई कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, बताया गया है कि ये जो हादसा हुआ है इसमें आपके रिश्तेदार थे, ये क्या हुआ, क्या था हुजूर? असल में ये हुआ कि हमारे दो इस्लामी भाई मोहम्मद फुरकान, ये हाफिज थे माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और दूसरे वक्कार। जो हमारे फुरकान भाई थे इनकी उम्र तकरीबन 33-34 साल के करीब थी। ठीक। और जो वक्कार भाई थे इनकी उम्र तकरीबन जो है वो 26-27 साल के आसपास। सही, नौजवान थे दोनों। हाँ नौजवान थे। और फुरकान भाई की जो है हमारे तकरीबन 2 माह पहले ना शादी हुई थी। अल्लाह अल्लाह। अब ये जो अपने घर से निकले नॉर्थ कराची से, नॉर्थ कराची में इनकी रिहाइश थी। अब जब ये घर से निकले तो ये जैसे रूटीन होती है, रूटीन के मुताबिक चलना शुरू करते हैं। अब दोनों भाई बैठकर बाइक पे जा रहे थे। अच्छा, एक साथ थे ये? जी हाँ, एक साथ जा रहे थे। फुरकान भाई पीछे बैठे हुए थे और जो हमारे वक्कार भाई हैं ये गाड़ी चला रहे थे। अब गाड़ी चलते चलते जो है वो जहाँ पे 3 अट्टी का जो मज़ार है, ठीक है, इस वाले रोड पे कंजुल ईमान जहाँ हमारी मस्जिद है, इसी रोड पर ही जा रहे थे। तो एक बस आ रही थी कोयटा वगैरह से या किसी शहर से आ रही थी। तो उसका पता नहीं ब्रेक पर जो है पाँव नहीं पड़ा, क्या हुआ, ब्रेक फेल हो गए, ये कुछ सही पता नहीं चला। तो ये अपने पूरे स्पीड के साथ ना इनके ऊपर चढ़ गई। अल्लाह। अब इसमें जो हमारे वक्कार भाई थे तो वो तो उनका तकरीबन जबड़ा और फिर सर वगैरह माशाल्लाह ये है कि इतनी ऐसा हुआ कि ऐसी बुरी हालत में हो गए थे कि यानी कि फुरकान भाई वगैरह ये भी इस हादसा में जो है वो जख्मी हुए। तो बस के नीचे आ गई हमारे वक्कार भाई जो थे। अब लेकिन इनकी सांसें वगैरह चल रही थी। सही। तो फुरकान भाई ने इन्हें अपने हाथों से जो है वो गाड़ी के अंदर एम्बुलेंस वगैरह में डाला। अल्लाह। अब जब लेके चलना शुरू करे तो लोगों ने बताया कि दौरान सफर ही इनको अस्पताल लेके जा रहे थे, दौरान सफर ही इनका जो इंतकाल हो गया वक्कार भाई का। वक्कार भाई का इंतकाल हुआ। जो फुरकान भाई थे अब इन्होंने ये देखा कि मेरे भाई के खून निकल रहा है। बताने वालों ने बताया कि जो पाँव जो था ये भी अलग हो गया था जिस्म से। अल्लाह अकबर। तो इस कंडीशन में वो अपने भाई को देख रहे थे, खून निकल रहा था। जब गुस्ल दे रहे थे इनको तो इनका खून जल्दी नहीं रुक रहा था। अब ये अपने भाई को इस कंडीशन में देखे आ रहे। अच्छा, ये बजाय ऐसा लग रहा था कि फुरकान भाई को चोट नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी शायद उनको चोट आई। और फिर जब ये अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपने भाई को बार बार देखा तो बेचारे शायद वो बार बार देखने की वजह से वो इनके जख्म तो उनको थे, उनका इंतकाल हो गया। जब उनको बताया भाई का इंतकाल हो गया तो इनके दिल में ऐसा दर्द उठा कि जो हमारे फुरकान भाई थे, हाफिज फुरकान साहब जो थे, ये भी इसी हालत को देखकर और शायद चोट वगैरह इनको अटैक पड़ गया और उनका भी उसी वक्त इंतकाल हो गया। अब एक ही घर के 2 भाई नौजवान और घर को चलाने वाले साथ चले गए।
साथ चलेगा। और दोनों की कब्रें भी जो है साथ साथ हैं। अल्लाह आज ताला। 6 नंबर ये कब्रिस्तान में इनकी जो है वो कल तदफीन हुई ना, अल्लाह और ऐसी ये था कि इनको ज्यादा देर हम रख भी नहीं सकते थे। असल में वो बॉडीज पर जख्म ज़्यादा आए थे। अल्लाह जी, ताला जी, जी, मगफिरत फरमाए इनकी। आपके रिश्तेदार थे, अल्लाह ताला आपको भी सब्र अता फरमाए। आपसे भी ताज़ियत करते हैं, इनके घर वालों से भी ताज़ियत करते हैं और उनको भी सब्र की तलकीन करते हैं। और ये भी ज़हन बनाते हैं कि देखें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मुसीबतें होती हैं, इन मुसीबतों पे सब्र करके रब तबारक व ताला की रिज़ा पर राज़ी रहें और रब तबारक व ताला से आखिरत की बेहतरी चाहेंगे। इंशाअल्लाह वो रब अज़्ज़ व जल अपनी रिज़ा अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आबिद भाई ने हमारे साथ गुफ्तगू की, मगर बड़ा दर्दनाक वाक़या इन्होंने बताया कि एक भाई एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया और दूसरे भाई ने अपने भाई की इस हालत को देखकर अपने जज्बात पर काबू ना पा सके और शायद इस सदमे में वो भी इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें हमारे लिए इबरत है, हमारे लिए इबरत है कि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। मुझे एक इस्लामी भाई ने एक वीडियो क्लिप भेजा कि एक इस्लामी भाई, एक शख्स जो है वो अपने ऑफिस में गया, ऑफिस में डीलिंग कर रहा था, लोग आ रहे थे, बातचीत कर रहा था, बैठा हुआ काम कर रहा था। एक शख्स उसके बराबर में जो उसकी दूसरी सीट पर था आकर बैठा। थोड़ी देर बाद ये देख कैमरे ने दिखाया, CCTV ने, कि अचानक वो एकदम सीट से गिरा और उसकी रूह कफ़स से उनसड़ी से परवास कर गई। पता नहीं मौत कब आ जाए। हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, मगर मौत की तैयारी भी होनी चाहिए कि हमने मौत के लिए क्या तैयारी की है, और इबरत इन वाक़यात से हासिल करके आखिरत की फ़िक्र अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए। गालिबन कोई कॉल है अकबर भाई? जी एक कॉल है, जले सुना दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्ताफ रज़ा खान अर्ज़ कर रहा हूँ। मदनी मुकालमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सिलसिला है, और आज का जो मौज़ू है हादसा, इस हवाले से मुझे ये अर्ज़ करना है कि इंसान जब घर से निकले तो घर से निकलने की दुआ पढ़ लीजिए, और गाड़ी पे सवार हुए सवारी की दुआ पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अमन अमान से घर लौट कर आएंगे। मैं भी स्कूल के बच्चों को छोड़ के आता हूँ और वहाँ से लाता हूँ। जब भी बच्चों को बिठाता हूँ, सब बच्चों को दुआए सफ़र की दुआ पढ़ा लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मैं पिछले 15 साल से अंजाम दे रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। अल्लाह का एहसान है, करोड़ों करोड़ों एहसान है। तो इसकी वजह यही है कि जब हम घर से निकले, घर से निकलने की दुआ पढ़ लीजिए, और कोई भी सवारी में बैठे तो दुआए सफर पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह तुम अपने घर अमन अमान से लौट कर आओगे। यही मेरे मदनी फूल है। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़े अच्छे मदनी फूल आपने इनायत फरमाए कि घर से निकलते वक्त दुआ पढ़िए, सवारी पर सवार होने की दुआ पढ़िए। दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में ये सब कुछ सिखाया जाता है। आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होकर मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए। कल हफ्ता है, हफ्ते को अमीर अहले सुन्नत इशा की नमाज के बाद आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इशा की नमाज 7:30 बजे, तकरीबन 8 बजे मदनी मुकालमे का सिलसिला मदनी चैनल पर बराह रास्त नशर किया जाता है। जो फैज़ान मदीना आ सकें फैज़ान मदीना तशरीफ़ लाएँ, नहीं तो मदनी चैनल पर कम अज़ कम मदनी मुज़ाकरा देखने की नीयत फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और दीन और दुनिया की बरकतों से हमें मालामाल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।